سچائی کی اہمیت اور ضرورت انسانی زندگی کے لیے اتنی ہے جتنا کہ انسان کے جینے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کے اندر سچائی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ صدق اور سچائی کسے کہتے ہیں؟ علم و عمل کی موافقت کا نام صدق ہے، سچائی ہے۔ دل اور زبان کی موافقت کا نام سچائی ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر و باطن کی موافقت اور مساوات کا نام سچائی ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کے سچ کا جو مد مقابل ہے، اس کا ضد جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ علم و عمل کی تضاد کا نام ہے، زبان اور دل کے تضاد کا نام ہے۔ تو لہٰذا صدق کو اگر سمجھنا ہے تو جھوٹ کو سمجھیں، اور جھوٹ کو اگر سمجھنا ہے تو سچائی کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ دونوں آپس میں ضدین ہیں۔ اور صدق کی اور سچائی کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی صدق اور سچائی کی ہے۔ قل صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہ صدق اور سچائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل صدق اللہ ورسولہ، اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ اسی طریقے سے اصحاب رسول کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ وہ ایسے جوان مرد ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو اللہ سے کیے وعدوں کو انہوں نے پورا کیا، سچا کر دکھایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ بھی، اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام یہ سارے سچ بولنے والے، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والے اصحاب رسول تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچائی کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنائیں، ہر صورت کے اندر سچائی کو اپنائیں۔ اس لیے ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالی نے سچائی کے بارے میں یہ فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ نبی ہے جو سچ لے کر آیا اور پھر اسی سچ کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا قرآن سے تو واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ سچائی ایک اہمیت کا عمل ہے، یہ نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی سچائی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے۔ جس وقت جیل کے اندر تھے اور جیل کے اندر جب آپ موجود تھے تو ایک قاصد آیا بلانے کے لیے، تو اس نے ایک جملہ کہا یا ایھا الصدیق، اے صدیق، اے سچوں کے سردار۔ اب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت بھی صدیق ہے، اور حدیث کے اندر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ لوگوں یہ سچائی، یہ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بندہ سچ بولنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے سارے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور پھر یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب بندہ سچائی کو اور صداقت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اور ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں سچائی کا دامن پکڑے رہتا ہے اور سچائی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو صدیقین میں شمار فرما دیتے ہیں۔ اور جھوٹ جو ہے ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جو برائی ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر جب بندہ جھوٹ کو شعار بنا لیتا ہے، جھوٹ کو عادت بنا لیتا ہے اور ہر بات میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہ اللہ کے نزدیک یہ بندہ جھوٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر صورت کے اندر سچ بولنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بندہ سچ بولنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے سچ بولا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، مجھے یہ نقصان ہو جائے گا۔
تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے نقصان کو نہ دیکھے، دنیا کے نقصان کو برداشت کرے۔ سچ بولنے کے لیے اگر مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، گھر کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہمیں آخرت کا نقصان نہیں کرنا۔ اگر ہم نے آخرت کا نقصان کر دیا تو یقیناً پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمیں ہر صورت کے اندر سچ کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ یار سچی گواہی اگر میں نے دے دی تو اس کی زد میرے اوپر پڑے گی، میرے فلانے رشتہ دار کے اوپر پڑے گی، تو اس کو ان چیزوں کا قطعا خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ہر حال میں اللہ کا اور اللہ کے حکم کا اور آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا تو عارضی ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ اگر ہم نے یہاں جھوٹ بول لیا، ہم نے دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول کر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو یقین جانیے دنیا کے اندر شاید کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ہماری کسی صورت میں نجات نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صورت میں سچ کو اپنائیں۔ اور ایک حدیث اور بھی سن لیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، صحابی رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی چیز سیکھی ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے صرف سیکھی نہیں بلکہ میں نے سیکھی بھی ہے اور اس کو یاد بھی کی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دع ما یربیک الی ما لا یربیک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور اس چیز کو اپنا لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی۔ اور اگلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَةٌ وَالْكِذْبَ رِيبَةٌ، کہ یہ سچائی جو ہے یہ اطمینان کا نام ہے، سچائی سے دل مطمئن ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہے اس سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کو کسی صورت میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور سچے بندے کو کسی صورت میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سچائی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں مضبوط ہیں، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ کسی صورت میں نہ گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے۔